جب تک روزی صحیح نہیں ہوگی کوئی بھی عبادت بارگاہ مولا میں قبول نہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا قیم الوزن بالقسط، اے لوگوں برابر برابر ترازو رکھ کر کے تولو، ولا تخسروا المیزان، اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ جب روزی تمہاری صاف ستھرا ہوگی تو تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ لیکن آج عجیب حال ہے، خریدے والے بانٹ کے نیچے جو ہے تانبا بھرائے رہا ہے، اور بیچے والے نیچے خالی کرائے رہا ہے۔ ایسے دودھ والے پہلے پروگرام ہمارے کم ہوتے تھے تو ہم بھینسی پالے رہتے، پڑھائی کرائے، پڑھائی بعد گھاس چولی کرائے، ایسے کبھی دودھ بیچے تو ہم نان پارا آئیں لیٹر لے۔ جب دکان پر گئے کہ ہم کہا لیٹر دے دو تو کہتے کون بیچے والا کہ خریدے والے؟ تو ہم کہا دوئی میر ہوتے کا؟ تو کہیں ہاں دوئی میر ہوتے، بیچے والا تو نہیں کم رہا تھے، خریدے والا بڑھا رہا تھا۔ ہم مسلمان ہو کے اور دوسرے کے ساتھ دھوکہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مدینے کی مسجد، اور نماز فجر میں سب سے پہلے نکلتے۔ لوگوں نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ کو کتنی جلدی رہتی ہے، سب سے پہلے نکلتے ہیں۔ تو حضور نے ابو دجانہ کو روکا، فرمایا ابو دجانہ تم اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تو ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک پڑوسی یہودی ہے، اس کا آنگن اور میرا آنگن ایک ہے، صرف بیچ میں پردے کی دیوار اٹھی ہے، یہودی کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، رات میں پکی پکی کھجوریں میرے پڑوسی یہودی کی میرے آنگن میں گرتی ہیں، اس لیے میں نماز فجر جلدی پڑھ کے جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کر کے میرے پڑوسی کی کھجور نہ اٹھا لے، کوئی کھجور میرا بچہ نہ کھا لے۔ یا رسول اللہ اسی لیے میں جلدی جاتا ہوں، اپنے پڑوسی کی کھجوریں جمع کر کے اس کو دے کے آتا ہوں، پھر اپنے چھوٹے بچوں کو بیدار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آئے حضور یہودی سے کہنے لگے کہ سنو، کون بات کر رہا ہے؟ باہر والے بچے بھی چلے جاؤ بیٹا، یا تو چلے آؤ یا تو چلے جاؤ، ادھر بات نہ کرو۔ حضور آئے، آنے کے بعد اس یہودی سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا پیڑ ہے، اس کی شاخیں ابو دجانہ کے آنگن میں جھکی ہوئی ہیں، رات میں پکی پکی کھجوریں تمہاری اس کے آنگن میں گرتی ہیں، اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کا کوئی بچہ ایک کھجور اٹھا کے کھا نہ لے، اس لیے یہ پیڑ تم ابو دجانہ کے ہاتھ بیچ دو، جب ابو دجانہ کا پیڑ ہو جائے گا تو یہ کھٹکا ختم ہو جائے گا، اور بیچ دو اور دے دو، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں ایک باغ عطا کریں، تم یہ پیڑ ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک باغ دیں۔ یہودی تھا، کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں دے پاؤں گا اپنا پیڑ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست حضرت ابو بکر ساتھ، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس پیڑ کے بدلے میں اس کو جنت کی ایک باغ دینے کے لیے کہتے ہیں اور یہ انکار کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیڑ خرید کر ابو دجانہ کو ہم دے دیں تو کیا ہمیں وہ جنت کا باغ عطا کریں گے آپ؟ کہاں ابو بکر؟ تو ابو بکر نے یہودی سے کہا تو یہ پیڑ ابو دجانہ کو دے دے اور اس ایک پیڑ کے بدلے میں اپنی کھجور کی پوری باغ تجھ کو دیتے ہیں۔ ابو دجانہ
کے لیے انہوں نے پیڑ خرید دیا ابو بکر نے، اور پوری باغ اس یہودی کو دے دیا ایک پیڑ کے بدلے میں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک باغ، سودا طے ہو گیا۔ چلے گئے لوگ۔ یہودی سوچے کہ مسلمان کتے چوتیا ہو، دیکھو ایک پیڑ کے بدلے میں پوری بگیا دے دی نا میں، اور جی کے بدلے میں بھی پیڑوں تو ہمارے نہ کر مارے، وہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا، یہ سوچ رہا تھا۔ لیکن جب رات ہوئی اور رات کے بعد جب لوگ صبح اٹھے تو اب یہودی دیکھتا ہے کہ جس پیڑ کا سودا میرے نبی نے ابو دجانہ کے ہاتھ کیا، صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ وہ پیڑ اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ یہودی نے جب دیکھا تب اس نے کہا کہ جس پیڑ کا سودا مصطفیٰ نے کیا وہ پیڑ اکھڑ کے ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا۔ حضور کا معجزہ دیکھا تو یہودی پکار اٹھا، کہا خدا کی قسم آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر غور کرو، یہودی تھا، اس کی ایک کھجور ابو دجانہ صحابی نے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جائز نہیں سمجھا، اور رسول اللہ نے بھی جائز نہیں سمجھا۔ ہمارے لوگ کہا کہتے ہیں ہندو کے چاہے جتنا مار کے کھائے لو کوئی بات نہیں، ہندو کے بےایمانی کے لو کوئی بات نہیں، ارے نہیں، مذہب اسلام یکساں حکم دیتا ہے، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی بےایمانی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان۔ اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول ابو دجانہ سے کہہ دیتے کوئی فکر نہ کرو، کھانے دے لڑکوں کو، یہودی ہے اس کا مال کھا لے، لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ اس لیے اے لوگوں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کا مال ہے تو اس کے مال کو ہڑپو نہ۔ اس لیے کہ ایک روایت اور ہے